الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دربار میں تشریف فرما تھے۔ ایک شخص آپ کے دربار میں آیا اور کہا کہ اے عمر، اپنی موت کو مت بھول۔ آپ نے یہ جملہ سنتے ہی آپ جو ہے نا تھر تھرانے لگے خوف خدا سے، اور اس شخص کو قریب کیا، اس سے محبت کی اور کہا کہ اے شخص، اگر آپ روز مجھے اس طرح کی نصیحت کریں، یہ بات مجھے بتایا کریں تو میرے لیے بہت اچھا ہوگا، اور میں آپ کو اس کا مشاہرہ بھی دیا کروں گا۔ تو اس سے ہمیں بھی تھوڑی نصیحت ملتی ہے۔ میں اپنے بیان کو آگے میں تھوڑا وہ کروں گا، لیکن اس سے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو حضور ہمارے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی جتنے ہمارے صحابہ کرام، اولیاء کرام، ہمارے بزرگان دین جو آئے ہیں، جو تشریف لے گئے، ان کے سیرت میں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ جب کوئی انہیں نصیحت کرتا تو وہ خوش ہوتے تھے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہمیں جب کوئی نصیحت کرتا ہے ہم کہتے ہیں جا بے جا، تجھ سے زیادہ جانتا ہوں میں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علمی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے ماشاءاللہ ایک رتبہ تھا ان کا، لیکن ہمارا حال کچھ نہیں، اور اس کے باوجود ہماری اکڑ بھی اتنی ہوتی ہے کہ کسی کی نصیحت قبول نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے، ہمیں اچھی نصیحت کرتا ہے، اسے ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اگر وہ ایکسیپٹ کرنے والی ہے، ناجائز نصیحت جس طرح لوگ معاذ اللہ کر دے، تو اس کی میں بات نہیں کر رہا، میں وہ کر رہا ہوں جو دین کے قریب کرتے ہیں، میں اس چیز کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اس پر عمل کریں۔ اگر عمل نہیں بھی کرتے تو کم سے کم اس سامنے والے کو دھتکاریں کہ تو نہیں جانتا، میں تیرے سے زیادہ جانتا ہوں، اپنے یعنی غرور تکبر والا لہجہ نہ اپنایا کریں۔ تو وہ شخص روزانہ آپ کی بارگاہ میں آنے لگا، تو آپ نے اس شخص کو قریب کیا اور اس کو مشاہرہ دیا۔ اس شخص نے کہا حضور کیا ہوا؟ کیونکہ آپ نے اس وقت اجازت طلب کرنی تھی، اور ان کو جو ہے نا الوداعی تقریب تھی۔ اس نے کہا بزرگ نے کہ حضور کیا ہوا کہ آپ کو موت کی نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں رہی، یا کوئی اور شخص ہے جو آپ کو نصیحت کرنے لگ گیا ہے، جو آپ مجھ سے الوداع کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے اس بزرگ سے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ میری داڑھی پہ جو ہے نا ایک سفید بال آ گیا، اب مجھے موت کو یاد دلانے کے لیے یہ کافی ہے۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہماری داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، لیکن خوف خدا، عشق مصطفیٰ اور دین کی طرف رغبت والا کوئی ذہن نہیں ہوتا، جبکہ ان کو تو زیادہ، ویسے موت تو برحق ہے، ہر کسی کو آنی ہے، بچے کو بھی آنی ہے، جوان کو بھی آنی ہے، بزرگ کو بھی آنی ہے، لیکن جو میں بات کہنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھیں کہ وہ جو ہمارے بزرگ جو ہوتے ہیں آج کل کے، داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں، اور بعض تو معاذ اللہ ایسے ہوتے ہیں کہ عمر بالکل ڈھل چکی ہو تو اس کے باوجود بھی داڑیاں مڈاتے ہیں، اور نماز کے حوالے میں اور ذکر و اذکار کے معاملے میں بالکل سست ہو جاتے ہیں۔ تو ان کو تو زیادہ موت کو یاد کرنا چاہیے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اے انسان، اپنی موت کو مت بھول اس سے پہلے کہ تیرا اعلان کیا جائے۔ ہم ڈیلی روزانہ بیس پہ یا دوسرے ہفتے میں یا کبھی نہ کبھی ہم بھی اعلان سنتے ہیں مسجدوں میں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا، فلاں شخص کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ وقت دور نہیں کہ جب ہمارا بھی انتقال ہو جائے گا، اور ہمارا بھی اس طرح مسجدوں میں اعلان کیا جائے گا۔ اب تو فیس بک میں اور واٹس ایپ پہ بھی اس کے اعلان سمجھو کہ آپ کو ملیں گے کہ آج پوسٹ آئی ہے فلاں فوت ہو گیا۔ تو سوشل میڈیا پہ ہمیں ڈیلی یہ خبریں ملی جاتی ہیں کہ آج فلاں فوت ہو گیا، چاہے ہم اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن ڈیلی بیس پہ یہ خبریں ملتی ہیں کہ آج فلاں کو قتل کر دیا گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ تو موت کو یاد کیا کریں، انشاءاللہ تعالی اس کے بھی بہت زیادہ فائدے ہیں، کیونکہ جب موت کو یاد کریں گے تو ذکر و اذکار اور عبادت کی طرف ہمارا ذہن خود بخود مائل ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو بیان بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اچھے اچھے کمنٹس کریں، تاکہ ہماری دل جوئی ہو، اور دل جوئی ہوگی تو ہم انشاءاللہ مزید اچھے کانٹینٹ لے کے آئیں گے آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔